السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 5 کالا جادو۔ اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا، ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے اور اصل سرفراز بھی، سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے یہ نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے۔ اسے چھوڑ دیں۔ تختہ دار میں کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش آواز کے ساتھ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس بیچارے کو چھوڑ دیجیے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہی ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہے؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سول جج ہے، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ فریہ دم بخود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، عجیب ہی بات ہے، دونوں کی ایک ہی شکل کے مالک ہے اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلے، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہے، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحبہ اور فریہ کی طرف دیکھا۔ عامر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجئے۔ میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہے اور میرا نام مسعود ہی ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی اور یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئی۔ سبھی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شک بہروپیہ، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑ دیجئے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہے۔ اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیجئے جو آپ کو دینے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ برائے کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں چلیں، ورنہ آپ یہاں رکیے، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں، شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا۔ اور جج صاحب بولے، ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی؟ شاہ صاحب اگر نہیں جناب، کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے یہاں گزارے ہیں، لیکن فریہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن کا ہی درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرو مند رکھے۔
چچی جان، میرا وہ لباس مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو رہی تھی۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی نہیں تھی۔ کھلبلی مچ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں رکھا گیا مگر میرے لیے سخت پہرا لگایا گیا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بے حد مشکل تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا تھا۔ قانون کے لیے بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ پر اثر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کون تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے لیے تیار ہونے لگی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک SIO کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور انہیں شاید ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح سے خیال رکھا جائے اور سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز۔ شاہ صاحب خود مجھ سے ملے۔ کہو مسعود، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہوں شاہ صاحب، جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی جائے شاہ صاحب تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دوں گا۔ بے حد شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئی۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ایک خوشی ضرور تھی، کم سے کم اس خاندان کو میں نے کسی المیت سے دوچار نہیں کیا۔ اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا۔ عمدہ قسم کی بریانی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کے پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا۔ عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جوں ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا، اچانک میں نے اسے کلبلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا۔ تب میں نے اسے دہشت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ۔ اس نے میری کلائی پر ڈور لگائی اور کندھے پر آ گیا۔ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن انسان تو تھا، بدروحوں کے درمیان تو نہیں رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو نہیں دیکھا تھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ میرے حلق سے چیخیں نکل گئی۔ میں نے پھر لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی انگلیاں ننھے کانٹوں کی طرح میرے کان میں چبھ رہی تھی۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی؟ ہماری تمہاری تو پکی دوستی ہے، اب ہم سے گھبرایا نہ کرو۔ نیچے اتر مردود، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں نے دہشت سے پھنچی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے ارے ارے، اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھے گے، اور پاگل خانوں کو پاگل خانے میں رکھ کر مار لگائی جائے ہے۔ بات کرنے آیا ہے تم سے، آرام سے بیٹھو، بات کرو، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے کہا، اور اس کا کہنا درست تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرا دینے والا سنتری سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا۔ پھر بولا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتا میں اسے، اور بتاتا بھی تو وہ کیا کر پاتا؟ میں خاموش رہا۔ کھانا کھا لو، کچھ اور نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میرے کان میں کہا ابھرا، پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑھ گیا، وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ آپ تصور کریں، ایک مختصر انسان میرے سامنے تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور میں اس کی حقیقت جانتا تھا۔ ہاں میاں جی، عقل ٹھکانے آئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے شیطان؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔
ارے سب کچھ تو تل پٹ کر کے رکھ دیا، سارے کام ادھورے رہ گئے ہیں ہمارے۔ تو اگر ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شکتی حاصل ہو جائے گی، سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے۔ تو نے ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہے، تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو۔ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارے لیے تو ہی ایک ہے، دوسرا کوئی ہوتا تو کچھ سوچتے، مگر کیوں؟ کہا نہ تجھ سے بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو خود ہمارے پاس آیا تھا، ہم تو تیرے پاس نہ آئے تھے۔ جاب کیا تھا ہم نے 100 دن کا، اور 100ویں دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہی ہمارے کام کا تھا۔ زندگی میں ایک ہی جاب کیا جاوے ہے، دوسرا نہیں۔ ہم بھی تجھ سے بندھے ہوئے ہیں پاپی، مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کرنا تو تجھے ہوگا للو، کام ہی تیرا ہے، آج نہیں تو کل کرے گا، کل نہیں پرسوں۔ اور ہم تو سمجھائے دیتے ہیں، بیکار ضد کر رہا ہے، ہماری تیری دوستی پکی ہو جائے گی، ہمیں مہان شکتی حاصل ہو جائے گی، اور وہ تیرے کام بھی آ جائیں گی۔ سنسار میں جو تو چاہے گا ہم کریں گے تیرے لیے، یہی چاہتا تھا نا؟ دولت تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے تو جو چاہے گا سو کر سکے، ریس کورس میں گھومتے گھوڑے تیرے اشارے پر دوڑے، تو جسے دیکھے وہ تیرا ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا للو، سوچ لے، محل بنا دیں گے تیرے لیے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے تیرے سامنے۔ بیکار کی ضد کر رہا ہے، پورے سنسار میں تو ہی دھرماتما ہے کیا؟ لوگوں کو دیکھ، 4 پیسے کے لیے دوسرے کا گلا آسانی سے کاٹ دیتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں کیا؟ تو ہمارا کام نہیں کرتا، نہ کر، سر سر کر مر جائے گا، کچھ دن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے، کوئی نام لیوا نہ ہوگا تیرا۔ کیا ملے گا تجھے؟ بول، کیا ملے گا؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ نہیں سوچا تو نے تیرا نام کوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھوریا چرن ہے ہمارا نام۔ پر تجھے نام سے کیا ہے؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت دے بھوریا چرن، کچھ وقت چاہے مجھے۔ ٹھیک ہے، وقت لے لے، سوچیے اور ہمیں آواز دے لیجیے، جب بھی آواز دے گا ہم آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھوریا چرن، مجھے موقع دے دے، میں سوچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سلاخیں کسی عام انسان کا رستہ روک سکتی تھی، شیطان کا نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں، کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی۔ اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بدن بری طرح نڈال ہو گیا تھا۔ میں زمین پر لیٹ گیا، سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی۔ وہ کم وقت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا، سارے چاول غلیظ کر دیے تھے اس نے۔ بھلا ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا تھا؟ کراہت آ رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے۔ سنتری تھوڑی دیر بعد پھر میرے سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھوا لو، میں نے عاجزی سے کہا، اور میری یہ عاجزی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی۔ وہ میرے قریب رکا اور بولا، کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بدن ٹوٹ رہا ہے۔ سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا، پھر 2 آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے۔ اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی۔ در حقیقت بھوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا، خود مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی، میں تو ایک بدکار انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا خاندان تھا، ماں باپ بہن بھائی نیک فطرت تسلیم کیے جاتے تھے، صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا دیا تھا۔ لیکن میری یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی تھی؟ میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا؟ پیر بھاگن کا مزار بے شک میرے لیے قابل احترام تھا، بہت بار گیا تھا ان کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، لیکن یہ صرف روایت کے طور پر کیا تھا میں نے۔ عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پل رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا، بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اسے اتنی ضد کر رہا تھا۔ اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر بھاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ہی حاصل ہو جاتی، اور اگر یہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی تو شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں بھی تو اسے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی، اس کی قوت پیر بھاگن کے مقابلے میں ناکام رہی ہے۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا۔
کہ اگر ایسی ہی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا؟ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو کیا میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا؟ ایک ناپاک روح ایک مقدس جگہ پہنچنے کا باعث نہیں بن جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، مجھے گندی قوتیں حاصل بھی ہو گئی تو میرے لیے کارآمد ہو سکے گی؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان نہیں چھین جائے گا؟ نہ جانے کیوں دل و دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی اور مجھے ایک خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھ جیسے بدنیت انسان کے دل میں ایمان کا جذبہ موجود ہے، اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی۔ مجھے اپنا وجود ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ہاتھ سے کیوں گنواؤں؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈالوں؟ شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، مردود شیطان، بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا۔ کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور مجھے لوگوں کے ساتھ پہنچا دیا گیا۔ فریہ، ریحانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور رحم کے آثار تھے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، فریہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی، مسعود بیٹے، اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے ملاقات کر کے ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں، میرے بارے میں مناسب سمجھے تو آپ شاہ صاحب سے تفصیلات معلوم کریں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ بہتر صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کر لیں گے ہم۔ اور یہاں یہ بتاؤ، تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو۔ میری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ میں جس عذاب کا شکار ہوا ہوں، اس سے نکالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ آرام سے رہو، اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو۔ ہم تمہارے لیے یقینی طور پر وہ سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان کے اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے ہی عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا کہ اگر میں سرفراز کی حیثیت قبول کر لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتا۔ ناممکن ہی تھا، ایک طرح سے ناممکن ہی تھا، کیونکہ بھوریا چرن مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا، اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ گویا یہ جیل دوسرے شہر کی تھی، لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دی گئی تھی۔ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کی انسان ہے، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر بھی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو پیدا ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کی بھی کارروائیاں کی تھی، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کی شدید افسوس تھا، اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔
یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے۔ پولیس کی وردی میں تھے، ویسے یہ اپنے طور پر بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھی ان سے، ویسے تو تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہے۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بامشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہے شاہ صاحب؟ جلدی سے بتائیے، خدارا جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بددل ہو گئے تھے۔ وہ آوازیں کسا کرتے تھے، برا بلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے تھے اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے وہ میرے لیے بھی عجیب ہے۔ بہرحال میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی قاتل ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے مکلوم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، اور میرے والدین، میری ماں، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہے۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس میں بعد میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں ان کے بارے میں اشتہار بھی شائع کیا گیا، پولیس سے رابطے قائم کرے، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہی سوچ کر ان سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ براہ راست نحوست کا شکار ہو گئے۔ آہ، میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اب نہ جانے کیا ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے ہاتھ سے دھو بیٹھے، لیکن محمود، آہ میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی کی طرح چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہے انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے تو سارے مشکل حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم سے مسعود، بددل مت ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا، دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی ہے، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے، دوسرے لوگ اس پہ یقین کرے یا نہ کرے، مجھے کچھ اس پہ یقین آتا ہے، خاص طور پر ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک ہو سکتی ہے۔ تمہارا مقدمہ ازسر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکتی ہیں ملے۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم سے کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روداد غم سناؤں گا۔ آج تک میں نے یہ کہانی کبھی کسی کو اس لیے نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہیں نظر آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے بھی یہ مدد مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کی جائے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادر شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارشیں کروں گا، کم سے کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے جس سے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے اور لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا
ان کے ساتھ بیرسٹر اشتیاق اور فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کرائے اور بولے مجھ سے کچھ دیر سے رابطہ قائم کیا گیا۔ تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بڑے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ آپ میرے لیے زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے سب کچھ نہ کرے، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ میری ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم ہے، اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کر دیجئے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے در بدر ہو گئے ہیں، ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ صاحب کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اگر آپ ان کا پتہ مل جائے تو انہیں سہارا دیں، میرے اوپر احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز رند گئی، ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھی، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلومات کر لیجئے، ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ سرفراز نے کہا، ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا، ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل سے لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس کہانی کا علم ہوا تھا، وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق صاحب نے تفصیلات مکمل کی، ویسے بھی وہ میرا فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھا، بڑے قانون دانوں کے شمار میں ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی، یہ بیچارے اپنے طور پر کوشش تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھی اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھی۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خانہ کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کم بخت کہاں کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا، جن مشکلات کا میں حالات میں بسر کر رہا تھا ان سے گھبرا کر دنیا کا کوئی مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے میرے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھی بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیت کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا، شہر میں بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لا جا رہے تھے، غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا، قیدیوں کو ہتھ کریوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئی اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں ابھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسرے سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے تھا جن میں جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی، کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک کا سفر ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہوتی ہے، چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتی تھی۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ توڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹریاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات و عرض کا بسیرا تھا۔
مزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم میں ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈنڈلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرات و عرض نے زندگی حرام کر دی تھی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن میں چین تھا۔ سفر آزما وقت گزرتا گیا، اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہفتہ، مہینہ، پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ ساج سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بڑھیا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں بھی وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ میں گالیاں ابل پڑتی تھی۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں ایک یاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اترے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدی کو اترتے دیکھتا رہا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی، یہ میرا بھائی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ اپنے محمود کو؟ وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہی۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے، یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا، شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے، اور محمود کے ہاتھوں میں بھی قتل ہو گیا تھا۔ وہ بھی قاتل تھا، اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی۔ دل سینہ توڑ کر نکلا آ رہا تھا۔ نہ جانے دن کیسا گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھئیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرایا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔